الحمدللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع اللہ رب العزت دا کروڑا مرتبہ شکر ہے اس مالک کائنات نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ نے حضرت مریم علیہ السلام نے کفالت فرمائی، تربیت فرمائی، ایک حجرے دے اندر انہوں نے بٹھا دیتا، اللہ دی عبادت کر دیا رہیاں۔ ایک ایسا موقع آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کمرے چ داخل ہوئے تو حیران ہو گئے کہ بے موسم پھل ہیں۔ سوال کیتا یا مریم انا لکی ھذا، کہ اے مریم یہ پھل کتھوں آ گئے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، فرمان لگی ہیں کہ اللہ نے اپنے خزانہ غیب جو بھیجے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کوئی نہ، جدو دیکھیا کہ اللہ رب العزت اتنا کریم ہے، مہربان ہے، بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو پھر بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اس سے جگہ تے کھڑیا ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ دعا کر دیتی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ یا اللہ اپنی پاک جناب چو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ کریم نے دعا قبول فرمائی اور خوشخبری دے دیتی، یا زکریا انا نبشرک بغلام یحییٰ، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اللہ نے خوشخبری بھی دیتی، بیٹا دا نام بھی اللہ نے دسیا۔ یہ بات کرنے دا جو مقصد ہے تو یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے تقوی اختیار کیتا، اللہ دی عبادت کیتی۔ قرآن پاک دا انداز پہلے ہی بیان کر رہا ہے، فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اللہ نے فرمایا جنہا بندہ تقوی اختیار کردا ہے او دی مشکلات اسی آسان کر دیں گے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انہوں اس جگہ تو رزق عطا کرنے ہاں جتھوں دا گمان بھی نہیں ہوں۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جنہا اللہ تے بھروسہ کرتا ہے اللہ او دے لئے کافی ہو جاتا ہے۔ تو تقوی دی بنیاد جو ہے بعد دیکھ دے ہاں اتنی بات یقینی ہے کہ صاحب تقوی نو اللہ اپنے خزانہ غیب جو رزق عطا کردا ہے، کتھو رزق دیندہ ہے جتھو اس دا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کم کی کیتا ہے، قرآن نے دوسرے مقام تے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی پارسائی دی حفاظت فرمائی، اور اے جو پارسائی دی حفاظت ہے اے تقوی دی بنیاد ہے۔ اے انہاں دی بنیاد ہے کہ جس تے
تنہائی دے اندر بیٹھ کے اللہ دی عبادت کی تھی اور اللہ نے اپنے خزانہ غیب جو رزق دیتا بے اس میں پھل دے دیتے. اللہ دی تو شان ہے جدو بھی کوئی اسدہ ہو جائے پھر یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سبب دا محتاج بھی نہیں ہے. وہ چاہے سبب نہ عطا کرے چاہے بغیر سبب دے عطا کرے. حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ بڑے مایہ ناز ولی اللہ ہوئے. بادشاہی کر رہے ہیں بخارا دے بادشاہ ہیں. بادشاہی چھوڑ دیتی. ایک واقعہ اس طرح ہے کہ آپ اپنی مکان دی دوسری منزل تھے آرام کر رہے ہیں تو چھت تے انج محسوس ہویا کہ کوئی اوپر چھت تے چل رہا ہے. بادشاہ حیران ہو گئے کہ میری چھت تے کون رات دے ٹائم چڑھ سکتا ہے. دروازہ کھول کے باہر دیکھا تو ایک بندہ چھت تے چل رہا ہے. پوچھا کہ دوست کون ہے تم؟ اس نے کہا بھی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو ڈھونڈ رہا ہے. کہنے لگے بھی یہ بادشاہ دی چھتا تے اونٹ مل دے ہیں. ایک تو حیران ہے ہاں کہ بھی اندر کی میں آ گیا ہے. پھر پوڑیاں تے تو پہرے دار کھڑے ہیں یہ بندہ اوپر کی میں چڑھے آئے. پھر اگلی حیرت والی بات کہ اڑا کر ہے کہ اونٹ میرا گم ہو گیا تلاش کر رہے ہیں. آپ فرماندے نے بادشاہ دے چھتاں تے اونٹ مل دے ہیں. اس نے کیا ہے تو یہ بات بھی حیرت والی اونٹ بادشاہ دی چھتاں تے تو نہیں چڑھ دے لیکن ان اے ہو جیاں سیجاں تے سائیں کی اللہ بھی نہیں ملتا چونکہ طلب رکھ دے ہاں کہ وہ اللہ دا دوست ہو جاما. تو شہانہ سیج تے سو رہے ہاں بات نے دل تے اثر کر دیتا فوراں. دوسرا واقعہ ہے کہ آپ تخت بیٹھے ہیں کافی لوگ ہیں آپ کو اور آپ در رو بہا اس قدر کہ کوئی آدمی اگے گزر کے نہ آندہ جمیں جمیں کوئی آوے ہاں پیچھے بیٹھتے جاندے ہیں. ایک آدمی آیا اور لوگاں دے تو کراس کرتا کول آ کے بیٹھ گئے. اس نے کوئی کسی در رو ڈر نہیں محسوس ہویا. تھوڑی دیر بیٹھا اور کھڑا ہویا کہنے لگا کہ ابراہیم تیرا مہمان خانہ نہیں پسند آیا مجھے. آپ نے کدی کسی گالی نہ کی تھی بادشاہاں پھر روب و دبدبہا تو بابے نے کیا بھائی یہ تیرا مہمان خانہ میں انہوں نے چنگا لگا. حیران ہو گئے کہنے لگے بابا یہ مہمان خانہ ہے تو میرا شاہی تخت ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام فرمان لگے تیرے تو پہلے ہی تھے کون ہاں؟ میرے ابا جی انہوں نے کہ اس تو پہلے دادا جی کہ یہی تو مہمان خانہ ہے کہ جیتے ایک آیا چلا گیا پھر اور کوئی آگیا وہ بھی چلا گیا پھر اور آیا وہ بھی چلا گیا. بس بادشاہی چھوڑ دی تھی. بادشاہی چھوڑ کے جنگل ڈیرا لایا اور ڈیرے کس جگہ تے لگائے کہ نال دریا چل رہا ہے کنارے تے بیٹھ گئے اللہ اللہ شروع کر دیتی. پہلا دن ہاں صبح گھروں گئے سن شام دا ٹائم ہویا تو اللہ رب العزت نے خزانہ غیب جو رزق بھیج دیتا. کہ ظاہر ہے کہ تو اللہ دا ہو جائے تو ایک اس طرح ہو سکتا بھی اللہ روٹی نہیں دے گا. جس رب نے وعدہ کیتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اس روئے زمین تے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس تے رزق دا ذمہ اللہ نے اپنے تے نہ لیا ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دے دنیا دے بھیجن تو پہلے مخلوق دی پیدائش تو پہلے 10,000 سال اللہ پاک نے انہاں دے رزق والا شعبہ پہلے ہی دیکھ چھوڑیا اور اس تو اللہ فارغ ہو چکا ہے. اور کوئی نواں سیٹنگ نہیں ہونی کہ انہوں اینی کر دو یہ تو پہلے ہو چکا بس. تو آپ دے ہاں
ہاں دسترخوان خزانہ غیب جو آ گیا بائی کھانے لگ گئے ایک بابا اللہ اللہ کر رہا وہ سارا تماشا دیکھ رہا اس نے 15-20 سال ہو گئے سن ڈیرے لگایا اللہ اس نے بھی بھیج رہا کھانا لیکن دسترخوان غیب جو ہوندہ ایک کھانا لگا ہوندہ اور کھا لیندہ اس نے دیکھے نوجوان پہلے دن آیا ہے اور یہ عجیب ہے کہ میں نے 20 سال ہو گئے اللہ دی بندگی کر دیں اللہ نے میرے نال انصاف نہ کی کہ نوجوان پہلے دن آوے اور پہلے دن ہی اللہ خزانہ غیب جو دسترخوان بھیج کے 20 کھانے 22 کھانے اس نے غیب جو ندا آ گئی اس بابے نو کہ میرے بندے جو تو گھر چھوڑ کے آیا ہے کی تیرے کو رہا ایک چھوٹی جی جھونپڑی یہاں چھوڑ کے اچھے آ گیا ہے یہ نوجوان نے بادشاہی نے ٹھوکر مار دیتی ہے یہ بھی تو دیکھ اس کی قربانی کتنی ہے جس قدر قربانی ہے عطا بھی اتنی زیادہ ہوئے گی تو انہوں نے تقوی دا معیار بھی تو ہے کہ بادشاہی چھوڑ کے آ رہے ہیں تو بابے نو اللہ نے فرمایا تو کی چھوڑ کے چھوٹی جی جھونپڑی گھر چھوڑ کے اتنے جھونپڑی بنا لی تو جدو اللہ دا ہو جائے تقوی والا ہو جائے پھر اے شعبے آسان ہو جاندے ہیں کہ اللہ پاک کتھو دیندہ ہے جتو بندے دا گمان بھی نہیں مانتا اللہ رزق خزانہ غیب جو بھیجدا تو جے نہ تقوی والا ہوئے پھر حلال و حرام دی تمیز بھی نہیں کرے گا دن رات دے پیچھے دوڑے گا تو رزق اگے دوڑے گا یہ فرق ہو گیا تو میں عرض کیتی کہ دی بنیاد جو ہے پارسائیت ہے اپنے آپ نو گناہ تو بچا لینا ایدہ نام ہی تو تقوی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی نے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بہترین کاری عبی بن کعب رضی اللہ اور یہ فاروق اعظم دے دور تراویح دی جماعت کرن دے انہوں نے سوال کیتا آپ نے کہ وہ بھئی تقوی کی ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ فاروق اعظم کدی جنگل اچ گئے ہو خاردار جھاڑیاں کنڈے